السلام علیکم۔ ڈیٹا سٹرکچر کورس پہ یہ ویڈیو لیکچر سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا پہلا لیکچر جو ہے اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہے، اور مزید یہ کہ اس میں ہم ڈائنامک ایرے کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے۔ تو میرا نام جو ہے راشد فرید چشتی ہے، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ آن لائن کلاسز کا ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ تو ویڈیو لیکچرز کی ریکارڈنگز کر کے اپلوڈ کرنے کا پرپز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آسانی ہو، اور وہ اپنے ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے جب وہ ایزی فیل کریں ان لیکچرز کو جو ہیں وہ دوبارہ دیکھ سکیں۔ تو یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اور نیچے والا جو لنک ہے یہ گوگل پہ ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ اپنی سلائیڈز وغیرہ جو ہیں یہ ساری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویب سائٹ کو جب ایکسس کرنا ہو تو اس وقت آپ نے جی میل اکاؤنٹ سے لاگ آف کرنا ہے۔ جی میل اکاؤنٹ سے سائن ان کر کے یہ ویب سائٹ ایکسس نہیں ہوگی، تو جی میل اکاؤنٹ سے سائن آؤٹ کریں، اس کے بعد جو ہے اس ویب سائٹ کو ایکسس کریں، پھر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ دیکھو، سب سے پہلے اسٹوڈنٹس جو ہیں فنڈامنٹلز آف پروگرامنگ کا کورس پڑھتے ہیں، تو اس کے ویڈیو لیکچرز یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اگر آپ پروگرامنگ میں نئے ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا کورس ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھیں گے، اس کی بھی ویڈیو سیریز یہاں پہ موجود ہے، اس کو اسٹڈی کریں۔ اور اوپ پڑھنے کے بعد جو ہے یہ ڈیٹا سٹرکچر کا کورس جو ہے یہ پڑھایا جاتا ہے، تاکہ اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ وے سے جو ہے یہ جو ڈیٹا سٹرکچر ہے اس کی کوڈنگ کی جا سکے۔ تو وہ ریلیٹیولی زیادہ ایک اچھا آرگنائز فارم میں وہ کوڈنگ سٹائل ہے کہ اس میں کلاسز یوز ہو رہی ہیں، اس کے اندر کنسٹرکٹرز یوز ہو رہے ہیں، ڈسٹرکٹرز یوز ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ زیادہ خوبصورتی سے یہ جو ہے یہ ڈیٹا سٹرکچر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کورس کی یعنی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایف او پی پڑھا ہو، اور آپ نے اوپ کورس بھی پڑھا ہو یوزنگ سی پلس پلس، تو یعنی وہ بیسکس بنی ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ اس کورس کو اسٹڈی کریں گے۔ تو جو ٹاپک اس کورس میں کور ہو رہے ہیں ان کی سمری یہ ہے کہ اس میں ڈائنامک ایریز ہیں، لنک لسٹ ہے، اسٹیک، کیو، ٹریز، گراف، سرچنگ اینڈ سارٹنگ الگوریدمز ہیں، اور ان ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن جو ہے سی پلس پلس لینگویج میں کریں گے۔ تو پریمیٹیو ڈیٹا سٹرکچر یہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹا ٹائپس جو کمپائلر میں پہلے سے موجود ہیں، جیسے انٹ، فلوٹ، ڈبل وغیرہ ہے۔ اور نان پریمیٹیو ڈیٹا سٹرکچر یعنی وہ ڈیٹا ٹائپس جو کمپائلر میں تو موجود نہیں ہیں لیکن ریئل لائف میں ہمیں نظر آتی ہیں، یا ویسے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے 3D ویکٹرز ہیں، میٹریسز ہیں، یا کمپلیکس نمبرز ہیں جس میں ایک ریئل پارٹ ہوتا ہے، ایک امیجنری پارٹ ہوتا ہے، یا جیسے سمجھے لینتھ ہے ان دا فارم آف فیٹ اینڈ انچز ہے۔ اس طرح یعنی ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں نا، تو ان کو ہم خود سے بنا سکتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد اس ڈیٹا کو سٹور کرنے کے ڈفرینٹ کنٹینرز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے میتھڈز ہیں۔ تو ایک کیٹیگری ہے جس کو بولتے ہیں لینئر ڈیٹا سٹرکچر، جس میں ہمارا ڈیٹا جو ہے نا ایک لائن میں پڑا ہوتا ہے، یعنی 1D سمجھ لیں ڈائمینشن میں پڑا ہوتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے نان لینئر ڈیٹا سٹرکچر، جس میں ہمارا ڈیٹا جو ہے ایک قسم کا یعنی 2 ڈائمینشن میں پڑا ہوتا ہے۔ جیسے ٹریز ہیں تو اس میں یعنی ڈیٹا کی لیفٹ پہ ایک ڈیٹا پڑا ہوگا، پھر اسی ڈیٹا کے رائٹ پہ ایک ڈیٹا پڑا ہوگا۔ گراف ہیں تو گراف میں تو پھر وہ کافی ساری چیز آ جاتی ہے نا، کہ کون سی چیز کس سے کنیکٹڈ ہے، اس میں تو یعنی ملٹیپل کنیکشنز ہوں گے ایک ڈیٹا کے دوسرے ڈیٹا کے ساتھ۔ تو ڈیٹا کو سٹور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایرے بنا لو۔ اب جیسے دیکھیں یہ ایک ایرے ہے، اور اس کا سائز جو ہے وہ 10 ہے، مطلب یہ کہ اس میں انڈیکس نمبر 0 سے لے کر 9 تک جا سکتے ہیں، لیکن ایرے کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کا سائز 4 ہے۔ سپوز کہ یہ ایک کریکٹر ایرے ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو کریکٹر ایرے میں جب ہم ایک پروگرامنگ لینگویج میں ایک آپریٹر یوز ہوتا ہے سائز آف، تو سائز آف آپریٹر سے ہم جو ہے نا کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کا سائز اس کمپائلر پہ معلوم کر سکتے ہیں نا کہ کتنے بائٹ کیا۔ تو اگر ہم لکھیں سائز آف اور آگے اسمال بریکٹس میں اس ایرے کا نام لکھیں، تو ہمیں وہ فنکشن ریٹرن کرے گا کہ اس ایرے کا سائز جو ہے وہ 10 ہے۔
اور اگر ہم نے اس کریکٹر ایرے میں ہم نے یہ ڈفرینٹ کریکٹرز رکھے ہیں DEAR، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نل رکھا ہے، اور اب ہم اسٹرنگ لینتھ فنکشن کال کرتے ہیں نا strlen، اور اس اسٹرنگ لینتھ کو ہم نے یہ والی ایرے پاس کرتے ہیں، تو اسٹرنگ لینتھ ہمیں بتائے گا کہ اس ایرے کے اندر جو ہے نل کے آنے سے پہلے کتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، یعنی کتنے بائٹ پڑے ہوئے ہیں یا کتنے کریکٹرز پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک کریکٹر جو ہے 1 بائٹ کا ہوتا ہے۔ تو اسٹرنگ لینتھ ہمیں بتائے گا 1 2 3 4 کہ اسٹرنگ کی لینتھ جو ہے 4 ہے، اور سائز آف ہمیں یہ بتائے گا کہ اس پوری ایرے کا سائز جو ہے وہ 10 بائٹ ہے یا 10 کریکٹرز ہے۔ تو ہم نے ڈیٹا کو سٹور کرنا ہے، ایک آپشن تو یہ ہے کہ ایرے یوز کریں اور اس کے ہر انڈیکس پہ نا اس طرح آپ اپنا ڈیٹا رکھ دو نا، کہ انڈیکس نمبر 0 پہ 20 پڑا ہوا ہے، 1 پہ 33 پڑا ہوا ہے، سو آن۔ دوسرا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ لنک لسٹ بناؤ، کہ اس میں یہ سارا ڈیٹا ریم میں ایک ہی جگہ اکٹھا نہیں پڑا ہوا، ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، لیکن ہر ڈیٹا کے اندر ایک پوائنٹر ہے، اور وہ پوائنٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ اگلا ڈیٹا ریم میں کسی اور لوکیشن پہ پڑا ہوا ہے، لیکن کہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ تب جیسے دیکھیں سب سے پہلے 20 ہے، اس کے بعد 33 ہے، تو لنک لسٹ میں دیکھیں سب سے پہلے ایک ہیڈ پوائنٹر ہوتا ہے، وہ ہمیں لے جائے گا اس ڈیٹا پہ جہاں پہ 20 پڑا ہوا ہے، اور اس کا جو پوائنٹر ہے وہ ہمیں اس پوزیشن پہ لے کے جائے گا ریم میں جہاں پہ 33 پڑا ہوا ہے، اور 33 کا نیکسٹ پوائنٹر وہاں لے کے جائے گا جہاں پہ 14 پڑا ہوا ہے، اور اس طرح 14 کا نیکسٹ جو ہے 65 پہ لے جائے گا، 65 کا نیکسٹ جو ہے ہمیں 81 پہ لے جائے گا، اور یہ دیکھیں یہ آخری ڈیٹا ہے نا، تو اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ ایکول ٹو نل ہوگا، مطلب یہ کہ یہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ تو یہ لنک لسٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم نے اسٹیک کا کانسیپٹ پڑھنا ہے۔ اسٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جو ہے ہم سب سے آخر میں ڈالتے ہیں وہ سب سے پہلے باہر نکلتی ہے، یعنی ایرے کو اس طرح آپ یوٹیلائز کریں کہ آپ نے ایرے میں پہلے 5 ڈالا، پھر آپ نے 4 ڈالا، پھر آپ نے ایرے میں 3 ڈالا، اب آپ ایرے کو کہتے ہو کہ مجھے ڈیٹا واپس کرو، تو سب سے پہلے یہ ایرے آپ کو 3 واپس کرے، پھر آپ کہہ رہے ہیں باقی ڈیٹا بھی واپس کرو، یعنی پاپ کال کریں، پھر ہمیں وہ 4 ریٹرن کرے، پھر ہمیں وہ 5 ریٹرن کرے۔ تو اس طرح ہم اپنا کنٹینر ڈیزائن کریں کہ جو ڈیٹا ہم نے سب سے آخر میں ڈالا ہے وہی سب سے پہلے باہر نکلے۔ اس کی اگزامپل ایسے سمجھے جیسے ہم نے ٹیبل پہ پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، دھو کے رکھ رہے ہیں نا پلیٹیں، تو جو پلیٹ ہم نے سب سے ٹاپ پہ رکھی ہے وہی یعنی سب سے پہلے پک ہو نا، تو وہ پلیٹوں کا ایک قسم کا وہ اسٹیک بنا ہوا ہے۔ کیوں کی اگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بینک کے باہر جو ہے لمبی لمبی قطار لگی ہوتی ہے سم ٹائمز بل جمع کرانے کے لیے، کہ ڈیٹا کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے، اور جو ڈیٹا سب سے پہلے لائن میں لگا ہے اس کی باری پہلے آئے۔ پھر کیو کی اس میں ٹائپس ہوتی ہیں، سرکولر کیو ہوتی ہے، پھر اس میں پریورٹی کیو ہوتی ہے، ڈبل اینڈڈ کیو ہوتی ہے، تو وہ ہم اس کو پروگرامنگ میں اور کنسپچولی جو ہے اسٹڈی کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں بائنڈری ٹریز ہوتی ہیں کہ ہر ڈیٹا کے آگے پھر 2 پوائنٹرز ہوتے ہیں، ایک لیفٹ ہوتا ہے اور ایک رائٹ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس ڈیٹا کے رائٹ سائڈ پہ کون سا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور اس ڈیٹا کے لیفٹ پہ جو ہے کون سا ڈیٹا پڑا ہوا ہے۔ تو ان جنرل جو ٹریز ہیں ان کو بائنڈری ٹریز بولتے ہیں، اور اگر اس میں وہ آرڈرڈ فارم میں ہے کہ رائٹ سائڈ پہ ہمیشہ بڑا ڈیٹا ہوگا اور لیفٹ سائڈ پہ ہمیشہ چھوٹا ڈیٹا ہوگا، تو اس کو بائنڈری سرچ ٹریز بولتے ہیں۔ اسی طرح ایویل ٹریز ہیں، اور مزید یہ کہ میتھمیٹیکل ایکویشنز جتنی بھی ہیں ان کو بھی ٹریز کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے، کہ اوپر آپریٹر ہو اور دائیں بائیں 2 آپرینڈز ہوں، جیسے 2 ملٹیپلائی بائی 3 کرنا ہے تو 2 3 جو ہیں اس کے لیفٹ رائٹ پہ ہوں، اور ملٹیپلیکیشن جو ہے ٹاپ کا نوڈ ہو۔ تو اس طرح میتھمیٹیکل ایکویشنز کو بھی ٹری کی مدد سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس ٹری کو بولتے ہیں بائنڈری ایکسپریشن ٹری۔ تو یہ اسٹڈی کرنی ہے۔ اس کے بعد گرافس آ جاتے ہیں کہ ایک ڈیٹا سے دوسرے ڈیٹا کی طرف جانے کے ملٹیپل پاتھس ہیں، ایک سے زیادہ۔ ٹری میں تو ہر دفعہ ایک ہی پاتھ ہوتا ہے نا، ایک لیفٹ ہوتا ہے اور ایک رائٹ ہوتا ہے، تو گراف میں کیا ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ملٹیپل پاتھس ہوتے ہیں۔
تو ان کی کوڈنگ کیسے ہوتی ہے، پروگرامنگ میں ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے، اس کو پروگرامنگ میں کیسے گراف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ مزید اس میں ہم نے سرچنگ اور سارٹنگ الگوریدمز پڑھنے ہیں۔ تو اس کورس میں جو ہے 30% کا ویٹیج کا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا، فائنل ایگزام 50% ویٹیج ہوگی، اور اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بھی بنانا ہے، تو 10% ویٹیج پروجیکٹ کی ہے، 5% اسائنمنٹس ہیں، اور 5% ویٹیج جو ہے کوزز کی ہے۔ سب سے پہلی اگزامپل دیکھیں کہ فکس سائز ایرے ہم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک کانسٹنٹ انٹیجر ڈیفائن کیا ایس زیڈ، اس کی ویلیو ہم نے 5 دی، اور ہم نے کہا کہ ایک مائی ڈیٹا ایرے بنے اور اس کا سائز جو ہے 5 ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یوزر کو کہہ رہے ہیں کہ 5 نمبرز انٹر کرو، تو 0 سے 4 تک لوپ چلائی، اور یوزر نے جو نمبر دیے ہیں وہ ہم نے ایرے میں ڈال دیے، اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ لوپ چلائی 0 سے 4 تک، اور وہ نمبرز جو ہیں ہم نے یوزر کو اسکرین پہ دکھا دیے۔ اب اس میں دیکھیں ایرے کا سائز جو ہے ہم نے کوڈنگ کے اندر فکس کر دیا نا، تو ہم ایرے کا سائز یعنی یوزر سے نہیں لے سکتے نا کہ بتاؤ بھائی کتنے نمبر تم نے مجھے دینے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یوزر سے اتنے نمبر ڈیمانڈ کریں۔ تو یہ کوڈ جو ہے ویسے تو کمپائلر پہ نہیں چلنا چاہیے، یہ جو کمنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن کچھ کمپائلر اس کو بھی چلا دیتے ہیں، خود سے وہ ڈائنامک ایرے بنا دیتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ ایرے کا سائز جو ہے وہ کوڈنگ کرتے ہوئے ہمیں بتانا ہوتا ہے، تو ہم بعد میں وہ ایرے کا سائز یوزر سے نہیں لے سکتے، تو فکس ایرے کا ہمیں یہ پرابلم ہے کوڈنگ کرتے ہوئے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ایرے کو ڈائنامک بنائیں کہ ایگزیکیوشن ٹائم پہ جو ہے ہم یوزر سے ایرے کا سائز لیں۔ تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ یہ C++ میں ایک یہ نیو آپریٹر یہ یوز ہوتا ہے، تو یہ ہمیں ڈائنامک میموری ایلوکیشن کر کے دیتا ہے۔ تو نیو انٹ 20 کا یہ مطلب ہے کہ یہ دیکھے کہ انٹیجر کا سائز کتنا ہے اس کمپائلر میں، سپوز کہ 4 بائٹ ہے، پھر وہ چیک کرے کہ مجھے 4 بائٹ کے کتنے انٹیجر چاہیے، 20 چاہیے، تو 20 کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیا، تو یہ آنسر آیا 80 بائٹ۔ اب اس کے بعد یہ آپریٹنگ سسٹم کو ریکویسٹ کرے کہ مجھے ریم میں 80 بائٹ کی سپیس چاہیے، پھر آپریٹنگ سسٹم نے اس کو 80 بائٹ میموری دے دی، اور پھر وہ جو 80 بائٹس ہیں ان میں جو سب سے پہلا بائٹ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کا ایڈریس اس نے ریٹرن کیا، وہ ریٹرن ایڈریس ہم نے ایک انٹیجر پوائنٹر میں سٹور کر لیا۔ تو اب یہ جو 80 بائٹ کی ڈائنامک میموری ہے یہ ایک ڈائنامک ایرے کی طرح بیہیو کرے گی، یعنی اس میں جو انڈیکس نمبر 0 ہے وہ بیسیکلی اس کا سٹارٹنگ ایڈریس ہوگا، اور انڈیکس نمبر 1 جو ہے وہ پہلے 4 ایڈریس چھوڑ کے اگلا ڈیٹا ہوگا، کیونکہ ہر 4 ایڈریسز پہ ایک انٹیجر پڑا ہوا ہے نا، تو کمپیوٹر میں میموری جو ہے وہ بائٹ ایڈریسیبل ہوتی ہے، تو ہر ایڈریس پہ ایک بائٹ پڑا ہوتا ہے، تو انٹیجر 4 بائٹ کا ہے تو 4 ایڈریسز جو ہے یہ کھا جائے گا نا، تو وہ پھر بنے گا کہ انڈیکس نمبر 0 پہ ہم ایک انٹیجر پڑا ہوا ہے، پھر انڈیکس نمبر 1 پہ ایک انٹیجر پڑا ہوا ہے، سو آن۔ تو اس کو ڈائنامک ایرے بولتے ہیں۔ اب یہ جو ڈائنامک میموری ہے نا، اصل میں اس میموری کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کا ایڈریس جو ہے وہ ایک پوائنٹر میں دے دیا ہے نا، تو وائی جو ہے یہ ایک پوائنٹر ہے جس نے اس میموری کا سٹارٹنگ ایڈریس جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ 0 1 جو ہیں یہ پھر اتنے جمپس ہیں، 0 کا مطلب ہے کہ کوئی جمپ نہ لگاؤ، 1 کا مطلب ہے کہ ایک جمپ لگاؤ لیکن 4 بائٹ کا ایک جمپ لگاؤ، 2 کا مطلب کیا ہوگا کہ 4 بائٹ کے 2 جمپ لگاؤ، کیونکہ یہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا پوائنٹر ہے نا۔ اگر یہ ڈبل ڈیٹا ٹائپ کا پوائنٹر ہوتا تو 1 کا مطلب یہ ہوتا کہ 8 بائٹ کا ایک جمپ لگاؤ۔ اب یہ دونوں سینٹیکس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 0 کا جو ایڈریس ہے وہ وائی پوائنٹر میں چلا جائے۔ اب ایرے کا جو نام ہے نا وہ بائی ڈیفینیشن وہ ایڈریس ہی ہوتا ہے ایرے کے انڈیکس نمبر 0 کا نا، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ
کہ جو سب سے پہلا ڈیٹا ہے نا ایرے کا، اس کا جو ایڈریس ہے وہ وائی میں چلا جائے۔ تو جب ہم پورا پروگرام چلا لیں، اب ہمیں اس میموری کی ضرورت نہیں ہے، تو جو ہم نے میموری او ایس سے لی تھی نا، تو وہ ہم نے میموری اب او ایس کو ریٹرن کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے کوڈ میں کہیں نہ کہیں لکھنا ہوگا ڈیلیٹ، اور چونکہ یہ میموری آکوپائی کی ہے ہم نے ایرے بنانے کے لیے، تو اس لیے ایرو آپریٹر یوز ہوگا دوبارہ سے، کیونکہ نیو میں یہ آپریٹر یوز ہوئے ہیں نا، تو ڈیلیٹ میں بھی یہ یوز ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ پوائنٹر لکھا جائے گا کہ جس پوائنٹر کو ہم نے وہ میموری کا ایڈریس دیا ہے نا۔ تو ڈیلیٹ اور آگے یہ ایرے سائن اور پوائنٹر، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پوائنٹر ڈیلیٹ نہ ہو، بلکہ یہ پوائنٹر آگے جس ڈائنامک میموری کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، وہ ڈائنامک میموری جو ہے وہ جو 80 بائٹ کی تھی وہ آپریٹنگ سسٹم کو واپس ہو جائے۔ تو اب ہم اسی کوڈ کو، پہلے والے کوڈ کو دوبارہ سے لکھتے ہیں یوزنگ ڈائنامک ایرے۔ تو مین فنکشن بنایا، ایس زیڈ ویریبل بنایا، اور یوزر کو کہا کہ بتاؤ بھائی ایرے کا سائز کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یوزر نے کہا جی 5، تو ایس زیڈ کی ویلیو 5 ہو گئی۔ اب ہم نے ایک پوائنٹر بنایا اور اس کا نام ہے my underscore data، اور پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ ہے ڈبل پوائنٹر، یعنی ڈبل ڈیٹا ٹائپ کا پوائنٹر ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے لکھا نیو ڈبل اور آگے اس کی تعداد، تو اس کی تعداد 5 ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈبل ڈیٹا ٹائپ کی 5 چیزیں ہوں۔ ایک ڈبل ڈیٹا ٹائپ کتنی میموری لیتی ہے؟ 8 بائٹ۔ 8 بائٹ کے 5 بلاکس ہوں، تو ٹوٹل میموری کتنی بن گئی؟ 8 5s are 40۔ تو یہ کہے گا کہ مجھے 40 بائٹ جو ہے میموری چاہیے۔ اگر اس کو مل گئی تو اس نے اس کا سٹارٹنگ ایڈریس ریٹرن کر دیا، اور وہ سٹارٹنگ ایڈریس جو ہے مائی ڈیٹا پوائنٹر میں سٹور ہو گیا۔ اب اس پوائنٹر کی مدد سے یہ جو میموری ہے، یہ جو 40 بائٹ میموری ہے، یہ ایک قسم کی ایرے کے طور پہ یوز ہوگی، یعنی اس میں پہلے 8 بائٹس پہ ایک ڈیٹا پڑا ہوگا، پھر اگلے 8 بائٹس پہ، پھر اگلے 8 بائٹس پہ، اس طرح 8 بائٹ کے ڈیفرنس سے ڈیٹا پڑا ہوگا۔ اب ہم نے یوزر کو کہا کہ 5 نمبرز انٹر کرو، اور وہی ایرے والا سینٹیکس یوز کیا کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 0 پہ، یعنی پہلے 8 بائٹس پہ ایک نمبر ڈال دو، پھر انڈیکس نمبر 1 پہ، یعنی پھر اگلے 8 بائٹس پہ ایک ڈیٹا ڈال دو، اور اس طرح یہ لوپ 5 مرتبہ چلے گی، اور یہ 5 نمبرز جو ہیں ہم اس ڈائنامک ایرے میں ڈال دیں گے۔ اب وہ صحیح انسرٹ ہوئے ہیں، صحیح سیو ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، تو وہ چیز شو کرنے کے لیے دوبارہ لوپ چلائی 0 سے لے کر 5 تک، اور ہم نے وہ پھر 5 نمبر جو ہیں یوزر کو شو کر دیے کہ سب سے پہلے تم نے 2 دیا تھا تو وہ انڈیکس نمبر 0 پہ سٹور ہوا، پھر یوزر نے 4 دیا تھا تو انڈیکس نمبر 1 پہ سٹور ہوا، اور آخر میں یوزر نے 9 دیا تھا تو وہ انڈیکس نمبر جو ہے 4 پہ سٹور ہوا۔ اور اس کے بعد سسٹم پاز کا مطلب یہ ہے کہ پریس اینی کی ٹو کنٹینیو میسج آئے گا، اور کوئی بھی کی پریس کرنے پہ یہ پروگرام جو ہے بند ہو جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ایرے کو ایز اے لسٹ کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو ریئل لائف میں لسٹ کیا ہوتی ہے؟ جیسے شاپنگ کی لسٹ ہے، یا ٹو ڈو لسٹ ہے، گروسری لسٹ ہے، یا لسٹ آف پیپل فار انویٹیشن ہے، یا لسٹ آف پیسنجرز ہے، لسٹ آف پریزنٹس ہے۔ تو یہ ریئل لائف میں یہ لسٹ ڈیٹا ٹائپ ہے۔ تو پروگرامنگ میں اگر ہم لسٹ کی مدد سے یہ ڈیٹا ٹائپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایک کریٹ فنکشن ہونا چاہیے جو ایک نئی لسٹ بنائے، کاپی ہونا چاہیے جو ایک لسٹ کو کاپی کرے، کلیئر جو ہے لسٹ کو میں سے جو ہے سارے آئٹمز جو ہیں کلیئر کر دے، انسرٹ جو ہے کسی خاص پوزیشن پہ نیا آئٹم انسرٹ کر دے، ریموو جو ہے لسٹ میں سے کسی ایک آئٹم کو ریموو کر دے، گیٹ جو ہے ہمیں یہ بتا دے کہ فلاں پوزیشن پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے لسٹ میں وہ ہمیں ریٹرن کرے، اپ ڈیٹ کا مطلب یہ کہ فلاں پوزیشن والا ڈیٹا جو ہے موڈیفائی ہو جائے، فائنڈ کا مطلب یہ کہ یہ والا ڈیٹا لسٹ میں موجود ہے یا نہیں، اور لینتھ ہمیں یہ بتائے کہ لسٹ میں ٹوٹل کتنے ڈیٹا آئٹمز جو ہیں موجود ہیں۔ تو یہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں دیکھتے ہیں۔